عجیب دور ہے انسانیت سے پیار نہیں، عجیب دور ہے انسانیت سے پیار نہیں، یہاں کسی کے لیے کوئی سوگوار نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ۔ ناظرین، اردو ادب کے حوالے سے جہاں پہ ہماری ایک پہلے بھی نشست ہوئی تھی جناب معروف شاعر ادیب اکبر نیازی صاحب سے، اور اس میں کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اردو ادب کے حوالے سے جو نئے شعراء ہیں اور جو نئے ادیب ہیں جو اس فیلڈ میں قدم رکھ رہے ہیں، ان کو اس فیلڈ سے متعلق کیا کیا کرنا چاہیے، ان کی رہنمائی کیسے کی جا سکتی ہے، اور کون کون سے ادارے کے پلیٹ فارم وہ یوز کر سکتے ہیں، اور دوسرا ان کی جو کتاب زیر طباعت ہے اس کے حوالے سے بھی آج ہم ایک خصوصی گفتگو کریں گے کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے پہلی دفعہ کوئی 100+ جو شعراء ہیں ان پہ ایک تنقیدی جائزہ بھی وہ اپنی کتاب میں لا رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ تو جناب اکبر نیازی صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں، بہت شکریہ، اور آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ جو شعر و ادب کا جو ایک سلسلہ ہے خصوصی طور پہ نوجوان نسل میں جو منتقل ہونے کا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہ کیسے کن کن پلیٹ فارم سے استفادہ کریں اور ایک اچھے شاعر اور ادیب ہونے کا وہ عملی ثبوت دیں۔ جی نن صاحب، میں آپ کو ایک چیز سے آگاہ کروں کہ جو طالب علمی کے زمانے سے اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے افراد اردو کو بطور مضمون اپنی پڑھائی میں لیتے ہیں، ان کو تو گائے بگائے اردو کے حوالے سے جو ہماری تاریخ ہے اردو ادب کی اور مختلف شعراء نے ادباء نے جو کام کی ہے وہ تو ان کو نظر آتا ہے، اور وہ اس سے کافی حد تک رہنمائی بھی ان کو مل جاتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اردو ادب سے شغف رکھتے ہیں، ان کے اندر ذوق موجود ہوتا ہے، وہ کچھ لکھنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طریقے سے تربیت حاصل کریں اور کس طریقے سے اردو ادب کے حوالے سے وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر کر سکیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ اب اداروں کی جہاں تک بات ہے، اب اکادمی ادبیات بھی ہمارا ایک ادارہ ادب کے حوالے سے جو بہت کام کیا ہے، اور مقتدرہ قومی زبان بھی ہے جو اردو زبان کے حوالے سے کام کرتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ادارے تو اردو ادب کو اس سطح پہ، بہت ابتدائی سطح پہ تو نہیں اس طریقے سے وہ لے سکتے، کیونکہ انہوں نے بہت سارا کام کرنا ہوتا ہے، انہوں نے ترجمے کا کام بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے بڑے ادباء و شعراء گزرے ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ گائے بگائے تقریبات کا سلسلہ کرتے ہیں، اور ان کی یاد میں وہ پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ سیمینارز وغیرہ بھی منعقد کرتے ہیں، اور جو نئے اچھے شعراء ہیں ان کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ بھی اکادمی میں جاری رہتا ہے، اور بہرحال بہت سارا کام ہے جو یہ ادارے کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بالکل ابتدائی سطح پہ شعر و ادب کے حوالے سے معلومات کا تعلق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو میں نے سب سے زیادہ محسوس کیا ہے، حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد، اس کے بعد لاہور، راولپنڈی، اور بھی کچھ شہروں میں ہیں جیسے ڈیرہ غازی خان پشاور، سرگودا میں بھی شاید ہے، اور ایک دو اور شہروں میں بھی، منڈی بہاؤالدین میں شاید میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ بھی حلقہ ارباب ذوق کے ہفتہ وار اجلاس ہوتے ہیں۔ اب ان ہفتہ وار اجلاسوں میں جو سب سے بہترین چیز ہے، جو نئے لوگوں کو اسپیشلی جو بالکل نوارد ہیں اس میدان ادب میں، ان کو وہاں پہ جانے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ ہر ہفتے ایک غزل، نظم یا افسانہ یا مضمون وہ اس کو زیر تنقید لایا جاتا ہے۔ وہاں پہ موجود حاضرین اس فن پارے کا ہر پہلو سے جائزہ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا اس فن پارے کے اندر موجود ہے، ادبی اگر کوئی غزل ہے تو اس کی شعریت کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے مضامین کو دیکھتے ہیں، اس کی جہتوں کو دیکھتے ہیں، اس کی گہرائی اور گہرائی کو ناپا تولا جاتا ہے، اس کے الفاظ
اشعار کے ربط کو دیکھا جاتا ہے اور بہت کچھ مسئلے ہر حوالے سے جتنے بھی ٹیکنیکل جو اس میں تکنیکی چیزیں ہوتی ہیں شعر و ادب کے حوالے سے ان کا جائزہ ہے. افسانے میں بھی اسی طریقے سے اس کی تکنیک کو دیکھا جاتا ہے, اس کے اسلوب کو دیکھا جاتا ہے, اور وہ کس قسم کا افسانہ ہے, تجریدی ہے یا تمثیلی ہے اور یا علامتی افسانہ ہے. تو یہ سارا کچھ اس کے اندر وہ دیکھا جاتا ہے. اگر وہاں پہ نئے لوگ جائیں تو ان کو بہت کچھ سیکھنے کا وہاں پہ موقع ملتا ہے, کیونکہ وہ فن پارے کے حوالے سے, اس تخلیق کے حوالے سے اس کی جو بنیادی اہم چیزیں ہوتی ہیں اسی کے اوپر ہی وہ ساری بحث ہوتی ہے اور اسی کے حوالے سے ہی ساری گفتگو اس کے اندر موجود ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو پلیٹ فارم ہیں وہاں پہ جا کر ان کو ضرور شامل ہونا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. پھر اردو ادب کے حوالے سے ان کو باضابطہ طور پہ کسی اچھے شاعر یا ادیب کی شاگردگی اختیار کرنی چاہیے. دیکھیے اب اس دور میں یہ بھی شاید اتنا زیادہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کو, کچھ لوگ تو ہیں کہ جو ظاہر ہے بڑا آج کل زندگی بڑی مصروف ہے اور طوفانی زندگی ہے, اس میں بہت سارے لوگ آپ کو وقت نہیں دے پاتے, لیکن گائے بگائے ظاہر رابطہ کر سکتا ہے, ان سے بھی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. کتابیں بھی اس حوالے سے کچھ موجود ہیں جو یہ شعروں میں وزن کے حوالے سے اور نئے شعراء ہیں جی, وہ ان کو کون سی کتابیں آپ کی نظر میں سب سے اچھی کتابیں کون سی ہیں جو پڑھنی چاہیے؟ کون سے اچھے شعراء ہیں جن کو وہ پڑھیں تو ان کی جو ذہنی استطاعت ہے اس میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں اس حوالے سے شعراء تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں, اور عروض کے حوالے سے شاعری کی جو کتابیں اسپیشلی ان کو بھی پڑھنا چاہیے. پھر مضامین کے حوالے سے اور وہ تنقید کی کتابیں بھی پڑھیں کہ ایک تنقید میں یہ چیز بالکل واضح موجود ہوتی ہے کہ شعروں میں کیا کچھ ہونا چاہیے. اب بہت سارے لوگ ہیں جو وہ صرف اپنی ذات کے حوالے سے اپنی داخلیت کی کیفیت کو ہی بیان کرتے رہتے ہیں, اور جو سماجی اور معاشرتی مسائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یا مزاحمت جہاں پہ کرنا ضروری ہے ایک شاعر یا ادیب کے لیے, تو وہ اس میں اتنی شمولیت اختیار نہیں کرتے اور اس حوالے سے بات نہیں کرتے. تو آج کل اب ایک دور تھا کہ شاعری جو ہے وہ پرانا ایک روایتی شاعری جس کو آج کل کہا جاتا ہے کہ کلاسیکل شاعر ہمارے جو گزرے ہیں جیسے غالب, میر, بہت سارے ہیں, تو انہوں نے جو شاعری لکھی تو اس میں جو مضامین برتے گئے وہ ظاہر ہے آج فی زمانہ حالات و واقعات تبدیل ہو جاتے ہیں اور نئی سی نئی دنیا میں چیزیں انسان کے سامنے اور واقعات سامنے آتے ہیں, اور ضروریات ہی ہر دور کی اپنی ہوتی ہیں, مسائل بھی اپنے ہوتے ہیں. تو جو عہد حاضر کے حوالے سے لکھا جاتا ہے اس کو اچھی شاعری یا اچھا افسانہ جس میں عہد حاضر کو موضوعات کو لیا جاتا ہے اس کو قرار دیا جاتا ہے, یعنی تازہ کاری بھی اس کو کہتے ہیں, تازہ کاری جس کے اندر موجود ہو. موجودہ دور میں اگر میں نظر دوڑاتا ہوں تو بہت سارے اچھے شعراء, اگر میں یہاں پہ پنڈی اسلام آباد کے حلقوں کے حوالے سے بات کروں تو مجھے ذاتی طور پر قیوم طاہر صاحب کی جو شاعری ہے وہ بہت پسند ہے. انہوں نے بہت تازہ کار اور بہت جدید مضامین کو اپنے شاعری میں برتا ہے اور بہت خوبصورت اور انوکھے الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا. اسی طریقے سے کچھ خواتین بھی ہیں جو بہت اچھا لکھ رہی ہیں. نظم میں نے خلیق الرحمان صاحب ہیں, حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کے سیکرٹری بھی ہیں, ان کی نظم مجھے بہت اچھی لگی. علی محمد فرشی صاحب بہت ہی اچھی نظم لکھ رہے ہیں. ڈاکٹر وحید صاحب بہت اچھی نظم لکھ رہے ہیں, اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑی خوبصورت شاعری اور بڑی اچھی نظمیں لکھ رہے ہیں. خواتین میں بھی رفعت وحید صاحبہ کی شاعری میں نے دیکھی ہے کہ اس میں بھی بڑی تازہ کاری ہے اور انہوں نے اچھے موضوعات کو اس میں برتا ہے اور اچھا لکھنے کی کوشش ان کے اندر نظر آتی ہے. ناظر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی کتاب آ رہی ہے یہ پہلی دفعہ میرے خیال میں ایک آپ کی کاوش ہے کہ 100 پلس جو ہیں وہ شعراء کو آپ نے تنقیدی ان کا وہ جو ہے وہ ایک تنقیدی نظر سے آپ یہ کتاب سمجھ لو کہ وہ پڑھی جائے گی. تو یہ بتائیں کہ یہ وہ کیا جو شعراء ابھی موجود ہیں وہ آپ کی تنقید کو برداشت کر پائیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ تنقید اگر کوئی برداشت نہیں کر سکتا تو اس کی تخلیق کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی. تنقید دراصل
سیکھنے سکھانے کا عمل ہے. اب حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کا میں نے تذکرہ کیوں کیا کہ وہاں پہ جو کلام آتا ہے وہ اشاعت شدہ نہیں ہوتا، وہ ابھی طباعت کے مراحل میں اس نے جانا ہوتا ہے. جب وہ اس پلیٹ فارم پہ زیر تنقید آتا ہے تو اس کا جو تخلیق کار ہوتا ہے اس کو بہت اچھے سے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ میرا فن پارہ یا میری تخلیق جو ہے وہ کس مقام پہ ان افراد کی نظر میں گئی ہے. تو وہ اگر اس میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ بہتر کر لیتا ہے. تو جو چیز شائع ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر اس پہ تو تنقید بنتی ہے. اگر اس میں کوئی ایسی کمزوری یا کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو اس حوالے سے ادب کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہی ہوتی تو اس پہ تنقید نگار لکھتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو تنقید بہت اچھے طریقے، میری ایک دفعہ بہت معروف ہمارے افسانہ نگار ہیں منشا یاد صاحب، ان سے 2007 یا 6-7 کی بات ہے، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. ایک افسانہ نگاری کے حوالے سے سیمینار میں انہوں نے خطاب کیا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ہم اپنی تخلیق کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، افسانہ ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اپنی تخلیق کو مختلف تنقیدی پلیٹ فارمز پہ لے جائیں. جب آپ ان کو مختلف تخلیقی پلیٹ فارمز پہ لے کے جاتے ہیں تو بار بار اس پہ جب تنقید ہوتی ہے تو آپ کو اس کی فنی خرابیوں کو پتہ چلتا ہے، اس کی کمزوریوں کو پتہ چلتا ہے اور آپ اپنی تخلیق کو بہتر کر لیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس چیز سے برا لگنا ہے. اگر کوئی برا مناتا بھی ہے تو تنقید نگار کا حق ہوتا ہے کہ وہ عصر حاضر کے حوالے سے وہ یعنی آپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ تنقید برائے اصلاح ہے. جی یقیناً اصلاح کے حوالے سے میں ابھی خود ایک طالب علم ہوں ادب کا، میری بھی چیزوں میں بہت ساری غلطیاں یا کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے اس میدان کو اس وجہ سے چنا ہے کیونکہ میرے اندر جو ادبی ذوق ہے وہ مجھے مختلف چیزیں میرے اوپر اشکار کرتا ہے. تو میں اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق اس پہ لکھوں گا اور میں یہ سلسلہ جاری رکھوں گا. ابھی کچھ لوگوں کو میں نے شامل کیا ہے، پھر کچھ اور لوگوں کو شامل کروں گا، افسانوں کی بھی بات ہوگی. اور میں نے حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کے پلیٹ فارم سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں بہت عرصوں تک ان پلیٹ فارم میں بیٹھتا رہا ہوں، وہاں پہ سیکھتا رہا ہوں اور بہت سارے مشاعروں میں بھی جاتا رہا ہوں، بہت سارے سیمینارز بھی میں نے اٹینڈ کیے ہیں اور بہت کچھ دیکھنے کے بعد اور بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کے بعد اس طرف آنے کی کوشش کی ہے کہ میں تنقید کروں یا اس حوالے سے میں کچھ لکھوں. تو چند ایک قطعات آپ کی کتاب میں سے. جی وہ تنقیدی حوالے سے تو ظاہر ہے کہ وہ نثر کی چیز ہے، تو میں آپ کو کچھ اشعار سنا دیتا ہوں. عجیب دور ہے انسانیت سے پیار نہیں، عجیب دور ہے انسانیت سے پیار نہیں، یہاں کسی کے لیے کوئی سوگوار نہیں، اور ہمارے سر کا بلائیں طواف کرتی ہیں، ہمارے سر کا بلائیں طواف کرتی ہیں، عجیب بات ہے ہم پھر بھی ہوشیار نہیں. تو ایک اور قطعہ میں آپ کو سناتا ہوں. اب یہ پہلے قطعے میں آپ دیکھیں کہ اس میں جو کیفیت ہے وہ معاشرے اور سماج اور اس کے رویوں کے حوالے سے ہے. تو اب اس میں ایک اور میں آپ کو سناتا ہوں کہ رہے جو برسرے پیکار مجھ سے، رہے جو برسرے پیکار مجھ سے، نہ پوچھیں اب میرا کردار مجھ سے، اور وہ سر پر کیسے میرا بوجھ رکھے، وہ سر پر کیسے میرا بوجھ رکھے، یقیناً ہے بڑی دستار مجھ سے. تو اب مختلف کیفیات کے اشعار ہیں. آپ کو ایک اور قطعہ بھی میں سناتا ہوں کہ حقیقت دل کی چہرے سے عیاں معلوم ہوتی ہے، حقیقت دل کی چہرے سے عیاں معلوم ہوتی ہے، کہاں کی چوٹ ہے لیکن کہاں معلوم ہوتی ہے، حقیقت دل کی چہرے سے عیاں معلوم ہوتی ہے، کہاں کی چوٹ ہے لیکن کہاں معلوم ہوتی ہے، بہت ممکن ہے تسکین جنون شوق ہو جائے،
بہت ممکن ہے تسکین جنون شوق ہو جائے، بظاہر تو یہ کوشش رائے گاں معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اب اس میں مختلف کیفیات ہیں جن کو شعروں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ تو اردو ادب کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ہے اور لوگوں کو بھی ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے اکبر نیازی صاحب نے آپ کو بڑی تفصیلاً جو خصوصی طور پہ نوجوان شعراء اور جو ادیب اس فیلڈ میں قدم رکھ رہے ہیں ان کی انہوں نے رہنمائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جب تک آپ ایک طائرانہ نظر کے ساتھ ساتھ آپ ایک گہرائی تک کتب بینی نہیں کریں گے، شعراء کو پڑھیں گے نہیں، آپ کے شعر کا وزن نہیں ہوگا، تب تک آپ ایک اچھے شاعر اور ایک اچھے ادیب نہیں بن سکتے۔ بہت شکریہ۔